الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ میں اپنی کوشش میں کامیاب ہوئی الحمدللہ۔ آج میں نے 26 پاروں کا ترجمہ تفسیر یوٹیوب کی نظر کر دیا۔ اسے اگر کوئی ایک بھی مستفید ہو گیا تو میری عاقبت سمجھ جائے گی کہ میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا۔ میں نے جو کچھ پڑھا، جو سیکھا اور اس کو دوسروں تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی کوشش تو کی۔ یہی اللہ کا بہت کرم ہے مجھ پہ۔ اگرچہ ہم لوگ غافل ہو چکے ہیں مگر پھر بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے دین سے سچی محبت رکھتے ہیں، اگرچہ وہ آٹے میں نمک کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ بہرحال میں اپنی کوشش جاری رکھوں گی انشاءاللہ۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ پارہ نمبر 26 سورہ الحجرات کی آیت نمبر 15 سے ہم شروع کریں گے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ آپ فرمائیے، کیا تم آگاہ کرتے ہو اللہ کو اپنے دین سے، حالانکہ اللہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ اور وہ احسان جتلاتے ہیں آپ پر کہ وہ اسلام لے آئے۔ فرمائیے مجھ پر مت احسان جتلاؤ اپنے اسلام کا، بلکہ اللہ نے احسان فرمایا ہے تم پر کہ تمہیں ایمان کی ہدایت بخشی۔ اگر تم اپنے دین کے، اپنے ایمان کے دعویٰ میں سچے ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے سب چھپے بدوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ تھی سورہ الحجرات کی آخری آیات۔ ان آیات کی تفسیر: عرب کے بعض بادانشین قبائل اسلام قبول کرتے اور پھر آ کر احسان جتلاتے کہ دیکھو ہم نے اپنا آبائی دین ترک کر دیا ہے اور آپ کا دین قبول کر لیا ہے۔ ہم نے غیر مسلم قبائل سے اپنے دیرینہ تعلقات آپ کی خاطر توڑ لیے ہیں، اور ہمیں اناج کی ضرورت ہے، وہ ہمیں دے دو۔ ہمارے پاس سواری کے لیے یہ جانور نہیں ہے، وہ ہمیں مہیا کر دو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ یہ تمہارا احسان نہیں کہ تم نے اسلام قبول کیا، بلکہ یہ تم پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ تمہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اگر وہ تمہیں قبول حق کی توفیق نہ بخشتا تو تم اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہی رہتے، کفر پر مرتے اور جہنم میں رسید ہوتے۔ احسان نہ جتلاؤ بلکہ اپنے رب کے اس فضل اور کرم پر سجدہ شکر بجا لاؤ کہ آج تمہارا شمار غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہو رہا ہے۔ یعنی خداوند کریم کا شکر ادا کرو کہ اس نے تجھے نیکی کی توفیق دی اور اس نے تجھے اپنے انعام و احسان سے محروم نہیں رکھا۔ یہ احسان مت جتلاؤ کہ بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے، بلکہ اس کا احسان سمجھ کر اس نے تجھے اپنی خدمت کا موقع دیا ہے۔ اگلی آیت کے مطابق: اے بندے، تیرا معاملہ اس خدا سے ہے جس کا علم کائنات کے ذرہ ذرہ کو محیط کیے ہوئے ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بے کراں وسطوں میں کوئی چیز بھی تو ایسی نہیں جو اس سے مخفی ہو۔ فراز عرش سے لے کر کرۂ زمین تک جب ہر چیز اس کے سامنے عیاں ہے تو تیرے دل کی مختصر سی دنیا کا کوئی گوشہ اس سے پوشیدہ کیسے رہ سکتا ہے؟ ایسے علیم اور بصیر کے ساتھ معاملہ کی بنیاد مکر و نفاق پر جو رکھتا ہے وہ پرلے درجے کا احمق ہے۔ دانا اور خوش بخت وہ ہی ہیں جس کا ظاہر اور باطن یکساں ہو، جس کی زبان پر اس کے ذکر میں مشغول ہو اور اس کا دل بھی اس کی یاد میں معمور رہتا ہو، جس کا بدن بھی اس کا فرما بردار ہو، جس کی روح بھی اس کی بندگی پر نازاں اور شاداں رہتی ہو۔ اس سے پہلے آیات: قبیلہ بنو اسد کے لوگ 1 سال قحط کا شکار ہوئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر زبان سے اسلام کا اقرار کیا، لیکن ان کے دل نور ایمان سے محروم تھے۔ انہوں نے مدینہ کے راستوں کو غلاظت سے بھر دیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ ہم اپنے بال بچے لے کر آپ کے پاس آ گئے ہیں، دوسرے قبائل کی طرح ہم نے آپ کے ساتھ جنگ نہیں کی، اس لیے آپ ہمیں ہماری ضروریات مہیا فرمائیے۔ اس طرح وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلاتے، اور ان کے علاوہ اور بھی کئی قبائل ان کے ایسے تھے جو احسان جتلانے کے لیے ایسی باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ انہیں فرمائیں، تمہارے دلوں نے ایمان قبول نہیں کیا، تم تو فقط دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے اور قتل و اسیری سے بچنے کے لیے مسلمانوں کے زمرہ میں شامل ہوتے ہو۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنا شعار بناؤ گے تو تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ آج کچھ ٹائم بچ گیا ہے تو سوچا کہ چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔
اسلام کو سپورٹ کرنا ہمارا اولین فرض ہونا چاہیے، کیونکہ آج کے دور میں جہاں ہماری زندگیاں کھیل تماشے سے بری پڑی ہیں، ہنسی مذاق، جوک، فحش اور بہت زیادہ مقدار میں ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہیں، تو اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اسلام جو کہ مکمل ضابطہ حیات ہے، اس کو پھیلانے کی کوشش تو کر ہی سکتے ہیں اور اس کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ انسان کو کب پتہ چلتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے پیچھے چلنے والوں کی تعداد بہت کم ہو۔ میں پریشان نہیں ہوں، پر امید ضرور ہوں کہ میں انشاءاللہ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گی۔ اس میں آپ اگر میرا ساتھ دیں گے تو آپ بھی صدقہ جاریہ میں حصہ لے سکتے ہیں، اگر نہیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نیکی کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔